رسول کریم۔ آج میرا ارادہ تھا کہ تحویل حقیقت اور ریسائیکل کیے ہوئے پانی پر آپ سے گفتگو کروں، لیکن پھر رات خیال آیا کہ پہلے اصول افتاء پر آپ سے گفتگو ہو جائے کہ موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے فتاوی کے اصول کیا ہوں گے۔ تو اس موضوع پر آج بات ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر بات کروں گا۔ ویسے بھی میں زیادہ زور سے بات نہیں کرتا، اور ابھی ڈاکٹر کی طرف سے بھی مجھے ہدایت ہے، آپ لوگ توجہ سے سننے اور اس کا نوٹ لینے کی کوشش کریں۔ فتوے کے سلسلے میں مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فتویٰ کہتے ہیں جس کو میں فتویٰ کی تعریف کیا ہے۔ اسی ذیل میں یہ بات آئے گی کہ افتاء اور قضاء کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ ایک موضوع ہو گیا، فتوے کی تعریف۔ دوسرا موضوع ہے فتویٰ دینے کی اہمیت کیا ہے۔ تیسرا موضوع ہے عصر حاضر میں مفتیوں کا کیا کام ہے۔ پہلے زمانے میں جو مفتیان کرام فتویٰ دیتے تھے، متقدمین کے زمانے میں اس میں اور موجودہ زمانے میں کچھ چیزوں میں فرق واقع ہوا ہے۔ تو موجودہ دور میں مفتیوں کے کیا کام ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فتاوی میں ترجیح دینے کے اصول کیا ہیں۔ یہ 4 باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ نمبر 1 فتوے کی تعریف، نمبر 2 فتوے کی اہمیت، نمبر 3 مفتی کا کام کیا ہے، اور نمبر 4 ترجیح کا طریقہ کیا ہے۔ اور پہلا نمبر جو ہے تعریف کا، اس کے ضمن میں 2 باتیں اور آ گئی کہ فتوے میں اور قضاء میں کیا فرق ہے، اور فتوے میں اور اجتہاد میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے فتوے کی تعریف میں۔ فتوے کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے، لیکن اس دور کے ایک عالم ہیں دکتور حسن محمد فلاح، ان کی تعریف مجھے سب سے زیادہ جامع محسوس ہے، اس لیے میں نے صرف اسی تعریف کو اس میں نقل کیا۔ الاخبار بحکم اللہ تعالی عن الوقاء بدلیل شرعی لمن سأل عنه۔ الاخبار بحکم اللہ تعالی عن الوقاء بدلیل شرعی لمن سأل عنه۔ بات چھوٹ گئی ہے دلیل سے پہلے۔ کیا معنی ہوئے؟ جو واقعات پیش آئیں دلیل شرعی کی بنیاد پر، سوال کرنے والے کو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم سے باخبر کرنا، یہ ہے فتویٰ۔ بات سمجھ میں؟ سوال کرنے والے کو شرعی مسئلے کے بارے میں دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باخبر کرنا، یہ اصل میں فتویٰ۔
اس میں دیکھو ایک لفظ آیا ہے الاخبار بحکم اللہ تعالی. تو الاخبار بحکم اللہ تعالی کیوں کہا گیا؟ ایک ہے کسی حکم کی خبر دینا اور ایک ہے کسی حکم کو لازم کرنا. آپ کو استاد نے کہا کہ نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ خبر ہے. استاد کو معلوم ہے کہ آپ باوضو نہیں. استاد نے کہا جاؤ وضو کر، نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الزام ہے. اخبار کے معنی ہیں حکم شرعی کے بارے میں بتانا، اور الزام کے معنی ہیں اس حکم شرعی کو مخاطب پر لازم کرنا. یہ کام اصل میں قاضی کا ہوتا ہے. کسی شخص نے خبر دیا کہ فلاں آدمی نے آپ کو خبر دے دیا، مفتی صاحب کو کہا کہ بھائی فلاں صاحب نے شراب پی لی ہے، شرعاً اس کی کیا سزا ہوگی؟ مفتی صاحب کیا کریں گے؟ مسئلہ بتا دیں گے کہ بھائی اس کو 80 کوڑے لگائے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بلایا اور سیدھے کوڑے برسانا شروع کیا. خبر دیں گے. آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا، کل ہو کر آپ بڑے مفتی ہو کر کوڑا لٹکا کر رکھا، آپ نے کوڑے لگانے شروع کیے، شاید آپ کی بھی حجامت ہو جائے گی. تو صرف خبر دینا کام. اب یہ مسئلہ قاضی صاحب کے پاس گیا، بھائی اس نے شراب پی ہے. انہوں نے معلوم کیا کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہے. اب وہ تحقیق کریں گے کہ جو خبر ان کو دی گئی ہے شراب پینے کی، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، نمبر 1. اور شراب کی جو سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے، اس کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں اس واقعے میں متحقق ہیں یا نہیں ہیں. یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، یہ صحیح الدماغ ہے یا مجنون ہے، یہ جگہ دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے. اب وہ فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ لازم ہوگا اس پر. تو بات سمجھ میں آئی؟ اخبار سے کس کو نکالنا مقصود ہے؟ الزام کو. دوسری قید اس میں لکھی گئی ہے، کہی گئی ہے ان الوقائع لحکم اللہ تعالی ان الوقائع. فتوے کا تعلق واقعات سے ہوتا ہے. ایک واقعہ پیش آیا کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اس آیت کو ایسے کے بجائے ایسے پڑھ دیا. اب آ کر آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آدمی آیا، آپ نے جواب دیا کہ اس کو فتویٰ کیا. یعنی جو واقعات ہوتے ہیں ان سے متعلق جواب ہوتا ہے فتویٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مفروضات پر فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے. کس کو فتویٰ دیا جاتا ہے؟ لیکن فقہی کتابوں میں مسئلہ مفروضات کا بیان کیا جاتا ہے. مثلاً مسئلہ بیان کیا گیا کہ یہ کیا نام ہے، یہ حذیفہ ہیں، فرض کیجئے کہ اگر ان کو 2 سینگ یہاں پر نکلی ہوتی تو وضو میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک مفروضہ مسئلہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کو اس طرح سینگ نکل آئے. یہ مفروضہ مسئلہ ہے. جو واقعہ ہے اس پر کہ بھئی ان کو یہاں پر زخم ہو گیا ہے، پانی نہیں لگا سکتے، اس کو یہ اس کا غسل کرنا ہوگا یا اس کا مسح کرنا ہوگا یا یوں ہی چھوڑ دینا ہوگا. تو فتویٰ کس میں ہوتا ہے؟ واقعات میں ہوتا ہے، مفروضات میں نہیں ہوتا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات دیکھیے، بدلیل شرعی، دلیل شرعی کی بنا پر جو مسئلہ بتایا جائے اس کو فتویٰ کہتے ہیں. جس کا تعلق دلیل شرعی سے نہیں ہو، دلیل عقلی سے ہو، اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا. بہت سی چیزیں ہیں جو دلیل عقلی کی بنا پر ہم کو معلوم ہوتی ہیں، تو اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ بتا دیا
صاحب ان کو جو بخار آ گیا ہے فلاں وجہ سے آ گیا ہے. تو کہا بھائی مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ تم کو بخار فلاں وجہ سے آیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے یا ڈاکٹر صاحب کہیں گے؟ کیوں؟ یہ دلیل عقلی کی بنا پر رائے دی گئی ہے، دلیل شرعی کے بنا پر رائے نہیں دی گئی. تو وہ جو رائے ہوگی وہ کس پر مبنی ہونی چاہیے؟ دلیل شرعی پر ہونی چاہیے. چوتھی بات، لمن سأل عنہ، اس شخص کو جواب دیا جائے جو سوال کرے. سوال کیے بغیر آپ نے اپنے طور پر مسائل بیان کیے تو وہ اصطلاح میں فتویٰ نہیں کہلائے گا. مسائل ہیں، فتویٰ نہیں کہلائے گا. آپ کہیں نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، بھائی میں نماز کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے کچھ ضروری مسائل بیان کر دیے، یہ مسائل معتبر ہیں آپ کے، لیکن اصطلاح میں اس کو فتویٰ نہیں کہیں. یہ کہیں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو فتوے کے لیے کیا ہے؟ الاخبار بحکم اللہ تعالی عن الوقاء بدلیل شرعی لمن سأل عنہ. پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے کا کام کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا موجودہ زمانے میں کہ لفظ کو میں بعد میں لاتا ہوں، پہلے اگلا صفحہ لے آؤ. الفرق بین الافتاء والقضاء آیا. وہ افتاء سے قریب، فتوے سے قریب دو اور اصطلاحات ہیں. ایک اصطلاح ہے قضاء کی اور ایک اصطلاح ہے اجتہاد کی. تو اب سوال یہ ہے کہ مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت سے فرق بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں نے 4-5 جو بنیادی فرق ہیں ان کو میں نے یہاں ذکر کیا ہے. سب سے اہم فرق یہ ہے کہ قاضی فیصلے کے بارے، حکم شرعی کے بارے میں خبر دیتا ہے. یہ دیکھو اس میں لفظ مخبرن کے بجائے با کی جگہ یا آ گیا ہے، تم لوگ صحیح طور پر لکھو. القاضی مخبرن بالحکم والقاضی ملزم بہ. تو مفتی کا کام اخبار ہے اور قاضی کا کام الزام ہے. ابھی اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی میں نے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ فقہ کے بہت سے مسائل میں قول دیانت اور قول قضا دونوں طرح کا قول آتا ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا انتی طالق، اور اس کا منشا یہ تھا کہ وہ یہ کہے کہ تم کاموں سے آزاد ہو، تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو، تم کو ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف بیٹھ کر کھانا کھانا ہے اور سونا ہے، کوئی کام تمہارے اوپر نہیں ہے. تو دیانتاً اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کا یہ قول معتبر ہوگا. اور مفتی بوقت اطمینان قول دیانت پر فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن قضاءً اگر قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو وہ طلاق کے واقع ہونے کا فیصلہ کرے گا. وہ طلاق دینے والے کی اس بات کا اعتبار نہیں کرے گا. یا جیسے میں ایک اور مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کسی آدمی سے کہا کہ یہ گلاس میں نے تم سے خریدا، میں جلد ہی تم کو پیسے ادا کر دوں گا. آپ گلاس لے کر آ گئے تو یہ اور باعث پر رضامند ہے آپ کی بات پر، تو دیانتاً یہ بے درست ہوگی، قضاءً درست نہیں ہوگی. اگر ان دونوں کا معاملہ آپس میں ٹھیک ٹھاک رہا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، 1 مہینے کے بعد اس نے پیسہ ادا کر دیا، تو خریدار کا اس گلاس سے استفادہ کرنا اور بائع کا اس قیمت سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا، کیونکہ دیانتاً یہ بے جائز تھی.
لیکن اگر کوئی فریق قاضی صاحب کے پاس چلا گیا، نزاع پیدا ہو گئی کہ یہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، تو قاضی صاحب کہیں گے کہ یہ بے فاسد ہے، بائے فوراً گلاس واپس کرے، نہ اس کے لیے اس سے استفادہ جائز ہے، نہ خریدار اس کے پیسے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، نہ خریدار کے لیے اس گلاس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مفتی فتویٰ کس پر دیتا ہے؟ قول دیانت پر، اور قاضی کس پر فیصلہ کرتا ہے؟ قول قضا پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے میں عموم نہیں ہوتا ہے، مفتی کے فتوے میں عموم ہوتا ہے۔ ایک عورت کا معاملہ آیا اور قاضی کے نزدیک حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، قاضی صاحب نے حرمت رضاعت کا فیصلہ کر دیا، تو قاضی صاحب کا یہ فیصلہ اسی واقعے تک محدود ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا واقعہ ایسا پیش آیا تو قاضی پھر اس کی تحقیق کرے گا، فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ اس پر جاری ہوگا۔ لیکن مفتی کا فتویٰ یہ عام ہوتا ہے۔ مفتی نے فتویٰ دیا کہ ایک عورت نے اگر 2 بچوں کو دودھ پلایا تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے، تو یہ ایک عام حکم ہو گیا۔ تو قول افتاء میں عموم ہوتا ہے اور قول قضا اس معاملے تک محدود ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ قضا کا جو تعلق ہے اس کا تعلق عبادات سے، آداب سے، امور آخرت سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی ساتھی کے معاملے کو لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ یہ جو کام کرتا ہے بالکل ریا کے لیے کرتا ہے، اس میں بالکل اخلاص نہیں ہے، آپ اس کو 10 کوڑے لگا دیجئے، تو قاضی اس معاملے میں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اگر کسی آدمی کا معاملہ آ جائے جو آداب سے متعلق ہے، بھائی یہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اسی برتن میں ہاتھ دھو لیتا ہے، ادب نہیں ہے اس کو، تو قاضی صاحب اس کا کیس نہیں لیں گے۔ اسی طرح بعض عبادات کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ ساتھی ہے یہ کبھی تہجد ہی نہیں پڑھتا ہے، تو قاضی صاحب اس کیس کو لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ لیکن مفتی ان چیزوں کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا، بھائی تہجد کی نماز پڑھنا مسنون ہے، اس میں بڑی فضیلت ہے، جو کام آپ کریں اخلاص سے کرنا چاہیے، کھانے کا ادب یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ نہ دھویا جائے۔ تو جو عبادات، آداب اور اخلاق کے مسائل ہیں وہ قاضی کے دائرے میں نہیں آتے ہیں، لیکن مفتی صاحب ہر جگہ گھس جاتے ہیں، ان کے دائرے میں آتے ہیں یہ مسائل۔ بات سمجھ میں آئی؟ 5ویں القضاء رافع للخلاف، مفتی کا فتویٰ رافع اختلاف نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا مفتی فتویٰ دے۔ آپ نے ایک مسئلے میں استفتاء بھیجا، ایک ندوے کو، ایک مظاہر علوم کو، ایک دارالعلوم کو، اور اتفاق سے تینوں جگہ سے الگ الگ جواب آتا ہے، کیونکہ انسانی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایک فتوے کو آپ رافع خلاف نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ فتویٰ مثلا دارالعلوم سے آ گیا ہے، ان دونوں کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر فتوے کی اپنی جگہ اختلاف کی اہمیت ہے، لیکن قضاء قاضی رافع خلاف ہوتا ہے۔ ایک مسئلے میں اگر 4 رائے ہیں، قاضی صاحب کے پاس مسئلہ گیا، انہوں نے ایک رائے پر فیصلہ کر دیا، تو اس مقدمے میں، اس معاملے میں قاضی نے جو فیصلہ کیا اسی پر سب کو عمل کرنا ہوگا، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آپ اپنی تحقیق کریں، آپ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو نزاع قاضی کے پاس گئی اس میں قاضی نے جس رائے پر فیصلہ کر دیا وہی فیصلہ دونوں فریق کے لیے لازم العمل ہوگا۔ اب ایک حنفی ہیں، ایک شافعی ہیں، دونوں لے کر معاملہ گئے قاضی صاحب کے پاس۔ اب فرض کیجئے کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا فقہ شافعی کے حق میں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو حنفی ہیں، ہم پر یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوگا،
نہیں، اس معاملے کے حد تک ہم پر بھی وہی فیصلہ لاگو ہوگا. تو مفتی کا فتویٰ رافع خلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن قاضی کا فیصلہ رافع خلاف ہوتا ہے. کتنی چیزیں میں نے بتائی آپ لوگوں کو؟ 5 چیزیں بتائیں. بچوں تم لوگ کہاں تھے ابھی تک؟ یہ سب طاہر القیادہ والے مخلوق ہو. اچھا. نہیں، میں نے سمجھا کہ شاید تم لوگوں نے سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اب ہم لوگ منصب قیادت پر آ گئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو قضا اور افتاء کا فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے افتاء اور اجتہاد کا، چونکہ افتاء اور اجتہاد بھی قریب چیزیں. تو افتاء اور اجتہاد میں دیکھو جو فرق ہے وہ یہ ہے. نمبر 1، الافتاء متعلق بالسوال لا الاجتہاد. فتویٰ آپ اس میں دیتے ہیں جس میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اجتہاد کریں گے تو اجتہاد میں آپ سوال کا محتاج نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے میں نے ایک کتاب اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے جدید فقہی مسائل کے نام سے لکھی، تو اس میں اس دور کے مسائل میں بہت سے مسائل میں ہم نے ایک نئی رائے بھی اس میں اختیار کی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی صاحب نے سوال کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا. تو اجتہاد کے لیے سوال ضروری نہیں ہے. یہ جو آپ متون دیکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے پیمانے پر مسائل کا استنباط کیا، یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلہ کسی نے آ کر پوچھا تھا. لیکن جو فتاوی کی جو کتابیں ہیں آپ فتاوی دارالعلوم کو دیکھ لیں، آپ علامہ شامی کے جو الگ فتاوی وہ تنقیح الحامدیہ کو دیکھ لیں. یہ جو مسائل ہیں یہ فتویٰ ہیں، یہ سوال پر مبنی ہے. اگرچہ بعض دفعہ دوسرے مسائل پر بھی فتویٰ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ فتویٰ قطعی مسائل میں بھی دیا جاتا ہے، اجتہادی مسائل میں بھی دیا جاتا ہے. جیسے 5 وقت کی نماز ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے، ایک نومسلم آدمی ہے، حضرت کتنے وقت کی نماز فرض ہوگی؟ آپ فتویٰ دیں گے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. حضرت مغرب میں کتنی نماز پڑھنی ہے؟ آپ فتویٰ دیں گے 3 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا اور یہ مغرب میں 3 رکعت نماز کا ہونا، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ فتویٰ آپ اس پر دیں گے. اب آپ مقام اجتہاد پر پہنچ گئے اور کسی نے کہا کہ بھئی نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ آپ نے کہا کیا حدیث میں تو 5 وقت کی بات آئی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ابھی اس میں اجتہاد کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ اجتہاد ہمیشہ ظنی مسائل میں ہوتا ہے. وہ مسائل جو قطعی ہیں وہ اجتہاد کا میدان نہیں ہے. جب اجتہاد پر ہم انشاءاللہ محاضرہ دیں گے تو اس میں یہ بات ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہے جس میں دلائل متعارض ہوں اور جو ظنی ہوں. جو قطعی مسائل ہیں اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں. تو دوسرا فرق یہ ہو گیا. تیسرا فرق یہ ہے کہ اجتہاد میں احکام مستنبط کیے جاتے ہیں اور فتاوی میں مستنبط احکام کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی 2 عمل ہیں. ایک عمل ہے اجتہاد، آپ اس میں غور کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، قرآن کو دیکھا، آپ نے حدیث کو دیکھا، قیاس کو دیکھا، اب آپ نے ایک رائے قائم کی. اب اس رائے کو آپ دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو دوسرا عمل ہے وہ کیا کہلائے گا؟ افتاء کہلائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، اور فتویٰ ایک خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے. آپ سے آدمی ایک خاص مسئلہ پوچھتا ہے کہ زید قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اس کو وہاں پر پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور غلطی سے اس کی زبان سے جہنم کے بجائے جنت کا لفظ نکل، نار کے بجائے جنت کا لفظ نکل گیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ آپ نے اس کو فتویٰ دے دیا. ایک خاص واقعے میں آپ نے فتویٰ دیا ہے. لیکن مجتہد ایک
عمومی حکم لگاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں معنی کے اندر کس درجے کے تغیر سے نماز فاصل ہوتی ہے اور کس درجے کے تغیر سے نماز فاصل نہیں ہوتی، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور کس درجے کے تغیر سے نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے نہ نماز فاصل ہوتی۔ تو یہ جو اجتہاد کریں گے یہ ایک عمومی اصولی مسئلہ ہوگا، اور فتویٰ جو دیں گے آپ ایک خاص جزیے میں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فتوے کا اور قضا کا فرق، فتوے کا اور اجتہاد کا فرق۔ اب آگے دیکھ لیجئے کہ فتوے کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت کا معلوم ہونا ضروری ہے، معلوم نہیں ہوگا تو آپ عوام کے سامنے اپنی اہمیت کیسے بیان کریں گے؟ اس لیے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے۔ دیکھو فتوے کی اہمیت یہ نکالا، اس کو اہمیت ہے فتویٰ۔ فتوے کی اہمیت اس درجے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی طرف فتوے کی نسبت کی۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اللہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں۔ اور پہلے جو مفتی تھے، اول من قام بهذا المنصب الشریف سید المرسلین، سب سے پہلے جس نے امت میں فتویٰ دیا کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ کے فتاوی کو جمع کیا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اللہ نے اپنی طرف فتوے کی نسبت کی ہے، اور امت کے سب سے پہلے مفتی کون ہیں؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفتی جو ہے وہ فتویٰ دینے میں اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس موضوع پر جو کتاب ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، موقعین سے مراد ہیں مفتیان، فتویٰ دینے والے۔ تو مفتی دینے والوں کو، فتویٰ دینے والوں کو بتایا گیا فتویٰ دینے والا کن کی طرف سے لیتا ہے؟ عن رب العالمین، اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہے۔ تو اس لیے وہ فتوے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب آپ فتویٰ دیتے ہیں گویا اللہ کی طرف حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اس میں بڑے محتاط تھے۔ علامہ ابو اسحاق شیرازی نے نقل کیا ہے قاضی ابن ابی لیلہ سے کہ انصار میں سے 20 صحابہ تھے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے گیا، انہوں نے دوسرے صحابی کو بتایا، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا ان سے 20 آدمی کے پاس آدمی وہ اس نے گشت کیا، 20ویں نے پھر پہلے آدمی کا حوالہ دیا کہ ان سے جا کر مسئلہ پوچھ لو۔ یعنی لوگ مسئلہ بتانے میں اتنا احتیاط کرتے تھے۔ آج کل تو مفتی حضرات آگے بڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں، یعنی وہ کیا فتویٰ دیں گے، مجھ سے فتویٰ لے لو۔ لیکن صحابہ کے احتیاط کا حال یہ تھا، بڑے اہل علم، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مجھے فتویٰ دینا نہیں پڑے۔ خاص کر شہر میں اگر کوئی آپ سے زیادہ تجربہ کار مفتی ہوں تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے مدرسے کے مفتی ہیں اور ان سے ہمارا بناؤ نہیں ہے، بلکہ ایمانداری سے کہنا چاہیے کہ اس مسئلے میں آپ ان سے سوال کر لیجئے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ تھی۔ حجۃ الوداع میں جو صحابہ تھے ان کی تعداد 90,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک کی بیان کی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 60,000 صحابہ مدینے کے گرد و پیش تھے اور 60,000 پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 1,20,000 ہو گئے۔ شاید اسی لیے تبلیغ والے 1,20,000 بیان کرتے ہیں۔ یہ 1,20,000 صحابہ تھے، لیکن فتویٰ دینے والے صحابہ کی تعداد آپ دیکھیے کل کتنی ہے؟ 132۔ اس میں وہ صحابہ کہ جن کے فتاوی زیادہ تعداد میں ہیں وہ صرف 7 ہیں، اور جن کے فتاوی
درمیانی درجے کے ہیں، یعنی جن کے 8-10 فتاوی منقول ہیں وہ 20 ہیں، اور جن سے 1-2 فتاوی منقول ہیں مقلین، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 125۔ تو صحابہ سے جو فتاوی منقول ہیں اگر آپ حساب کریں گے تو اس میں جو مکثرین ہیں چند، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں ان کے نام لکھے ہیں، 80% سے زیادہ فتاوی انہیں سے منقول ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چند صحابہ ہیں جن سے بڑی تعداد میں فتاوی منقول ہیں۔ تو یہ کیوں صحابہ اتنا کم کیوں فتویٰ دیتے تھے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھے مسائل؟ اس لیے کم دیتے تھے کہ وہ فتویٰ دینے میں محتاط تھے، احتیاط سے کام لیتے تھے۔ چلیے، تو ہم نے پہلا موضوع ہو گیا اور اس کے ذیل میں 2 باتیں اور ہو گئی، اور اب یہ دوسرا موضوع بھی ہو گیا، اہمیت افتاء کا۔ اب تیسرے پر آ جائیں گے، فتاوی میں ترجیح کے اصول کیا ہیں۔ یہ جو آپ کی رسم المفتی کی کتاب ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ 1 پیج میں۔ رسم المفتی میں اصل بحث جو انہوں نے کی علامہ شامی نے، وہ یہی کی ہے کہ فتاوی میں ترجیح دینے کے اصول کیا ہیں، اور ہم نے ان کی تمام بحث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اخذ کیا ہے کہ بحیثیت مجموعی 5 اصول ترجیح ہیں۔ کتنے اصول ترجیح ہیں؟ 5۔ نمبر 1، ترجیح باعتبار شخصیت۔ جیسے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ایک ہوں گے تو کن کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟ امام صاحب کا قول۔ اور اگر ایک طرف امام صاحب ہوں گے اور دوسری طرف صاحبین ہوں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختیار ہے، جس پر چاہیں ترجیح دیں، جس کو چاہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ دونوں میں سے جو دونوں میں اختیار ہے، دونوں میں سے کسی رائے کو ترجیح دی جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بہت سے مسائل میں فقہا نے صاحبین کی رائے کو امام صاحب پر ترجیح دیا ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے امور قضاء کے مسائل، اس میں امام یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ پڑھیں گے رسم المفتی میں، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے کیا؟ میں نے باہر وغیرہ جلنے کی بو آ رہی ہے؟ جی نہیں سنا؟ یہ جل رہا ہے؟ اچھا، بو مجھے تک اب کم ہوئی، بو اب کم ہو گئی۔ 17 مسائل ایسے ہیں جس میں آپ پڑھیں گے کہ امام ظفر کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح بعد کے مشائخ کے اقوال کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ ایک آدمی مجتہد منتسب ہو، ایک آدمی اصحاب ترجیح میں سے ہو، ایک اصحاب تخریج میں سے ہو، تو کس طبقے کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟ یہ انشاءاللہ آپ رسول مفتی میں پڑھیں گے۔ دوسرے، نقل روایت کے اعتبار سے استناد، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اقوال جو منقول ہیں اس میں سب سے زیادہ صحیح قول ہے، معتبر قول ہے، صحیح معتبر کہیے، جو امام محمد کی 6 کتابوں میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں نوادر ہیں اور فتاوی اور واقعات ہیں، تو ظاہر روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ ترجیح کس اعتبار سے ہے؟ یہ ترجیح دی گئی نقل روایت کے اعتبار سے، ظاہر روایت کا قول راجح ہوگا، کہیں کہیں ظاہر روایت کو چھوڑا بھی گیا ہے۔ تیسرے، بے اعتبار کتابوں کی ترجیح دی جاتی ہے۔
جو متون ہیں ان کے اقوال راجح ہوں گے فتاوی کے اوپر، فتاوی شروع اور حواشی کے قول پر، کیونکہ جو متن ہے جیسے قدوری ایک متن ہے، جیسے وقایہ ایک متن ہے، جیسے کنز ایک متن ہے، اس میں قول راجح کو نقل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو حواشی ہیں، شروع ہیں، ان میں ہر طرح کا قول نقل کر دیا جاتا ہے کہ اس میں قول یہ بھی ہے، قول وہ بھی ہے، اس سے مدد ملتی ہے، لیکن جب تعارض ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اصولی طور پر متن کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ متن کے بعد جو کتابیں ہیں جن کو فتاوی اور واقعات کہتے ہیں، اس میں بھی ایک وہ کتب فتاوی ہیں جن کو علماء نے معتبر مانا ہے، ایک وہ ہیں جن کو معتبر نہیں مانا ہے۔ آپ کے اس میں اس کا رسم المفتی میں موجود ہے، اور تم شروع میں کتاب الفتاوی کا مقدمہ پڑھ لو تو اس میں پوری بحث آ گئی ہے۔ تو جو کتابیں اہل افتاء کے یہاں معتبر مانی گئی ہیں ان کے نقل کیے ہوئے قول کو ترجیح ہوگی بمقابلہ اس کے کہ جو ان کتابوں کے علاوہ میں ہے۔ چوتھے وجہ ترجیح دلیل ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ استحسان اور قیاس میں اگر ٹکراؤ ہو تو استحسان کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، سوائے 22 مسائل کے کہ اس میں استحسان کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ آپ کو رسم المفتی میں بھی یہ بحث آتی ہے، یہ دلیل کے اعتبار سے ترجیح۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ ترجیح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت سے موافقت کی بنا پر ترجیح دی جائے۔ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظہر کا وقت 2 مثل تک ہے، صاحبین کے یہاں 1 مثل تک ہے، لیکن احادیث زیادہ صاحبین کے حق میں، اسی لیے بہت سے محدثین احناف انہوں نے اس مسئلے میں امام صاحب کے بجائے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح جیسے حرمت رضاعت امام صاحب کے یہاں 2.5 سال ہے، امام ظفر تو اور آگے چلے گئے 3 سال، لیکن جمہور اور صاحبین کے یہاں 2 سال ہے۔ تو بہت سے فقہاء احناف نے بھی اس مسئلے میں صاحبین کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کس وجہ سے؟ کتاب و سنت سے موافقت کی وجہ سے۔ تو دلیل کی وجہ سے، یعنی استحسان ایک دلیل ہے، قیاس ایک دلیل ہے، کتاب و سنت سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی وجہ سے بھی اقوال میں ترجیحات قائم کی جاتی ہے۔ 5ویں چیز ہے تعبیرات، کہ تعبیرات کی وجہ سے بھی کسی قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مسئلے کے بارے میں کہا بہی یفتیٰ، یہ سب سے طاقتور تعبیر ہے۔ اس کے بعد ہے الفتویٰ علیہ، اس کے بعد ہے الاصح، اس کے بعد ہے الصحیح۔ اور ایک قول کے بارے میں ناقلین نے الصحیح کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرے قول کے بارے میں کہا هو المفتى به، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ مفتى به قول کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ عام طور پر یہ 5 معیارات ہیں، صاحب رائے کی شخصیت کے اعتبار سے، نقل روایت میں استناد کے اعتبار سے، کتابوں کی اہمیت اور معتبریت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے اور تعبیرات کے اعتبار سے، یہ عام طور پر فتاوی میں ترجیح دی جاتی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ چوتھا مطلب ہے نا۔ اب آ جائیے کہ ہم نے عنوان قائم کیا ہے اس میں فتاوی اور عصر حاضر، تو کچھ بات عصر حاضر کی بھی ہونی چاہیے۔ تو عصر حاضر کی جو بات ہے اس میں ایک کا تعلق اصطلاح سے ہے اور ایک کا تعلق کام سے۔ اصطلاح سے یہ تعلق ہے کہ پہلے زمانے میں
جو افتاء کی اصطلاح تھی وہ یہ تھی کہ افتاء اجتہاد کا ہم معنی تھا. اسی لیے تم فقہ کی کتابوں میں دیکھو گے کہ جہاں مفتیین کی بحث آئی ہے، آداب افتاء کی بحث آئی ہے، وہاں مجتہدین کے احکام نقل کیے گئے ہیں. اب دیکھو صحابہ میں ہم نے مفتیین کا ذکر کیا، یہ سب مجتہد تھے. ائمہ مجتہدین کا شمار مفتیین میں کیا گیا، سب مجتہد تھے. تو متقدمین کے ہاں جو مفتی ہوتا تھا وہ اصل میں مجتہد ہوتا تھا، وہ خود اجتہاد کر کے رائے بتاتا تھا. اب موجودہ دور میں اگر آپ مفتیوں سے کہیں کہ آپ اجتہاد کر کے رائے بتائیے تو کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ صلاحیتیں بھی نہیں ہیں، دیانت بھی نہیں ہے، اور لوگ دین میں منچاہی باتوں کو داخل کر دیں گے. تو اس زمانے میں جو فتویٰ نام ہے وہ نقل فتاوی، فتویٰ نہیں ہے بلکہ نقل فتاوی. ہم نے ایک مسئلہ لکھا کما فی رد البہتان، تو یہ ہم نے فتویٰ نہیں دیا، ہم نے علامہ شامی کا فتویٰ نقل کر دیا. تو یہ فتویٰ نہیں ہے، کیا ہے یہ نقل فتویٰ. تو اس لیے یہ کام کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے زمانے میں جو کام ہے مفتی کا وہ بنیادی طور پر اصطلاح جو ہے ہمارے یہاں وہ افتاء کی، وہ اجتہاد کے معنی میں نہیں ہے. کس معنی میں ہے؟ نقل اجتہاد، نقل فتویٰ کے معنی میں. جو فتویٰ پہلے سے موجود ہے ہم اس کو کتابوں سے نقل کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں مفتی حضرات کا کام کیا ہے؟ یہ تو اصطلاح کی بات ہو گئی، کام کیا ہے؟ تو دیکھیں کام ایک تو نقل فتویٰ ہے، بتا دیا ہم نے. اس کو نکالو تم، اہمیت الفتویٰ والا صفحہ نکالو. اس زمانے میں کام ہے تخریج، ترجیح، نقل فتویٰ. نقل فتویٰ تو بتا دیا آپ کو. تخریج کیا ہے؟ تخریج اجتہاد کا ایک درجہ ہے. جن مسائل کے بارے میں صاحب مذہب اور ان کے اصحاب سے کوئی اجتہاد مقبول نہیں ہو، بعد کے علماء ان مسائل کے بارے میں انہی اصولوں کی بنیاد پر اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخریج کہتے ہیں. جیسے تم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو ھذا تخریج الکرخی، ھذا تخریج الجرجانی، ھذا تخریج الہندوانی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ صاحبین سے نے کوئی اجتہاد نہیں کیا. ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام کرخی نے یہ اجتہاد کیا. یہ تخریج ہے. اس کی ضرورت اس زمانے میں بھی ہے کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بہت سے ایسے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھے. تو دین تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، اور اجتہاد کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوگی. تو ایک ضروری چیز یہ ہے تخریج. دوسرا کام ہے ترجیح. بعض مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہے. پچھلے لوگوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے آپ کو دوسری رائے کو ترجیح دینی پڑے گی. کبھی یہ ترجیح احتیاط کی بنا پر ہوگی اور کبھی سہولت کے لیے ہوگی. مثال کے طور پر صاحبین کا فتویٰ یہ ہے کہ حاجی کو 10 تاریخ کے افعال میں ترتیب ضروری ہے. وہ پہلے رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد بال مڈائے گا. اب آج کل اتنی دیر تک لوگوں کا احرام کو اس کے بعد احرام کھولے گا. احرام کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اب اس دور میں علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ ترتیب ساقط ہو جائے گی. اگر کوئی پہلے بال مڈا لے
اور بعد میں قربانی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر حدیث بھی موجود ہے، صاحبین کا مسلک بھی ہے۔ تو آج کے دور میں علماء نے امت کی سہولت کے لیے صاحبین کی اس رائے کو ترجیح دیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ترجیح میں فرق ہو گیا۔ کبھی احتیاط کے طور پر ترجیح دی جاتی ہے، جیسے بعض فقہا کے نزدیک عورتوں کے لیے اجنبی مردوں سے چہرے کا پردہ بھی واجب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا پردہ واجب نہیں۔ لیکن موجودہ دور میں فتنوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے متاخرین نے اس مسئلے میں امام صاحب کے قول کے بجائے دوسری رائے کو ترجیح دی اور فتویٰ دیا کہ بلا ضرورت اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، ترجیح بدل گئی۔ تو اس دور میں مفتی کے کتنے کام ہیں؟ 3 کام۔ ایک کام نقل فتویٰ، اچھی طرح عبارتوں سے مراجعت کر کے، نمبر 2 تخریج، اور نمبر 3 ترجیح۔ اب آئیے ایک بات کی طرف۔ آخری صفحے پر عصر حاضر میں ایک عنوان ہم نے قائم کیا ہے کہ جو حکم، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شخصیت کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے۔ بعض دفعہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کیا کہ روزے کی حالت میں کیا میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں لے سکتے۔ پھر ایک صحابی آئے، سوال کیا کہا لے سکتے ہو؟ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا، پہلے جس نے سوال کیا تھا وہ نوجوان آدمی تھا، اور بعد میں جس نے سوال کیا وہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ تو نوجوانوں کے لیے خطرہ تھا کہ اگر وہ بوسہ لے تو اپنے روزے کو شاید باقی نہ رکھ سکے اور آگے بڑھ جائیں، اور جو سن رسیدہ آدمی ہے اس کے بارے میں اطمینان تھا کہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں گے۔ دیکھو، شخصیت کی وجہ سے فتویٰ بدلا یا نہیں بدلا۔ اسی طرح مقام کے اعتبار سے فتویٰ بدلتا ہے۔ دارالاسلام کا حکم الگ ہوتا ہے، دارالکفر کا حکم الگ ہوتا ہے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اسی طرح زمانے اور وقت کے لحاظ سے تو بہت سے مسائل بدلتے ہیں۔ آپ اشباہ میں پڑھیں گے، لا ينکر بتغیر الاحکام لتغیر الزمان۔ تو یہ فتویٰ دینے میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دور کے لیے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، جس مقام کے لیے پوچھا جا رہا ہے، کیا اس مقام کے لیے یہ مسئلہ مناسب ہے، اس کو پوچھنا چاہیے۔ اب وہاں مصر میں، شام میں، لیبیا میں جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیں ان کو رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے، اور ان پر گورنمنٹ مسلسل نظر رکھتی ہے۔ کوئی دہشت گردی کا واقعہ آئے تو یہ 5 وقتہ نمازی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وہاں کے احکام اور ہمارے ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ فرق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جب ایسی صورتحال ہے، کبھی گھر میں پڑھ لو، کبھی مدرسے میں جا کے پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، کبھی گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ جماعت بنا لو، کیونکہ جماعت واجب ہے۔ مسجد میں جماعت واجب علی العین نہیں ہے، واجب علی الکفایہ۔ لیکن اگر ہندوستان میں کوئی عالمی مسئلہ پوچھے تو آپ تاکید کریں گے بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو۔ تو مقام، زمانہ، احوال، ان کی وجہ سے بھی حکم میں تبدیلی ہوا کرتی ہے۔ فتویٰ دیتے وقت اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ تصویر مسئلہ، کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے آدمی کو چاہیے ایک کام کرو، اس چیپٹر کو چھوڑ دو، اس پر اصغر مختصر میں بیان کر ہی دیتا ہوں۔
تصویر مسئلہ، کوئی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اس مسئلے کی صورت کو سمجھنا چاہیے. آپ کو بینک کے بارے میں فتویٰ دینا ہے، آپ کو انشورنس کے بارے میں فتویٰ دینا ہے، آپ کو شیئر کے بارے میں فتویٰ دینا ہے. کسی آدمی نے کہہ دیا حضرت اس میں ہوتا ہے بینک تو خود بھی پیسہ لگاتا ہے، تجارت کرتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے. آپ نے کہا بھائی اس میں کیا حرج ہے، تو مزاربت ہو گئی. چلیے صاحب جائز ہے، تو آپ کا فتویٰ صحیح ہوگا. صورت مسئلہ کو جاننا چاہیے. بھائی بینک پیسہ لگاتا ہے کیا واقعی، پہلے یہ معلوم کیجیے. لگاتا ہے تو کن چیزوں میں لگاتا ہے، حلال کاروبار میں لگاتا ہے، حرام میں لگاتا ہے. اگر حلال کاروبار میں لگاتا ہے تو اس کا معاہدہ کیا ہوتا ہے، کیا جو پیسے مشغول کرنے والا ہے وہ نقصان کے خطرے کو قبول کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مسئلے کی صورت جانے بغیر اگر اس کے بارے میں حکم لگا دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. آج کے دور میں خاص کر کیونکہ نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں، نئی نئی صورتیں آتی ہیں. مقاصد اور مدارج احکام کو بھی چھوڑ دیجیے، اس پر مستقل محاذرہ ہوگا. لیکن جب آپ فتویٰ دیں نئے اس زمانے کے، اس میں معاصر علماء سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تمام شکلوں کو دیکھ کر ایک رائے قائم کی ہوگی، اور آپ صرف شامی کو دیکھ کر آپ رائے دے دیں گے تو وہ رائے موقع محل کے مطابق نہیں ہوگی. ہمارے گاؤں میں ایک فاضل دیوبند آئے تھے نئے نئے. گاؤں میں نہیں، گاؤں کے قریب ایک مسجد تھی، جگہ تنگ ہو رہی تھی، اس سے متصل غیر مسلموں کی جگہ تھی. انہوں نے فتویٰ دیا، مسلم آبادی غالب تھی، غیر مسلم 2-3 گھر تھے. کہا یہ بالکل جائز ہے، آپ زبردستی اس کی زمین لے سکتے ہیں، مسجد کی توسیع کر دے سکتے ہیں. اور جو نوجوان حضرات ہیں وہ بہت جوش میں آ گئے، بالکل ہم لوگ اس پر اس کو قبضہ کر دیں گے، ان کو دوسری جگہ زمین دے دیں گے. جو گاؤں کے بزرگ حضرات تھے ان کو خیال ہوا بھائی اس سے تو فساد ہو جائے گا. ہمارے ہاں مسلمان زیادہ ہیں لیکن قریب کی دوسری آبادیوں میں مسلمان کم ہیں. وہ بھاگے ہوئے آئے ہمارے یہاں. مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. انہوں نے مولوی صاحب کو بہت ڈانٹا، کہا کسی مسئلے کا محل بھی تو سمجھنا چاہیے. وہ حکم دارالاسلام کے لیے کہ اگر مسجد کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہو اور کسی کی افتادہ زمین ہو تو اس کو مسجد کے لیے لیا جا سکتا ہے. کون لے گا؟ حکومت لے گی، کیونکہ ایک اسلامی حکومت میں مسجد مفاد عامہ کی چیز ہے، تو وہاں حکومت زمین کو لے گی. اب تم یہ فتویٰ یہاں دو گے تو گاؤں گاؤں میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں کا خون بہاؤ گے. دیکھا آپ نے. تو اس لیے جو معاصر معتبر علماء ہیں، مسائل پر ان کی نظر ہے، ان سے استفادہ کر کے رائے دینی چاہیے. ایک چیز اور یہ ہے کہ تکفیر میں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھو ایک ہیں فقہا کے ہاں تکفیر کے اصول اور ایک ہیں تکفیر کی جزیات. اصول تو یہ لکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کلام ہو جس میں 99 وجوہ کفر کے ہوتے ہوں اور ایک مفہوم بھی اس کا ایسا ہو سکتا ہو جس میں کفر کا معنی نہیں ہو تو اس معنی کو ترجیح دی جائے. لیکن اگر آپ جزیات کو دیکھیں گے تو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے. جیسے کسی نے مجوسی کی ٹوپی پہن لی وہ کافر ہے، جیسے کسی نے برہمنوں کا جنوں پہن لیا، جنوں زنار جو ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. فتوے کے مسئلے میں ان جزیات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. آدمی پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں. بعض دفعہ کسی خاص صورتحال کے یعنی رد عمل میں آدمی کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی مسئلہ آدمی بیان کرتا ہے، اس پر اگر لوگ فتویٰ دینے لگیں گے تو اس سے بہت زیادہ دشواری پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے تکفیر کے معاملے میں بہت احتیاط ہے. مجھے آپ دیکھیں گے کتاب الفتاوی میں بعض مسائل میں لکھا ہے کہ اس میں کفر کا شبہ ہے.
کہیں یہ لکھا ہے کہ اس میں اندیشہ ہے کفر کا، اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کچھ عرصہ پہلے مراد آباد کے قریب ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہاں کسی کا انتقال ہوا، اس گاؤں کی رشتہ داری کسی دیوبندی عالم سے تھی، وہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، اور جس عورت کا انتقال ہوا تھا وہ ان کے رشتہ داروں میں تھی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہی عالم ہے تو ان سے جنازہ پڑھوا دیا گیا، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھوا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے گاؤں کے لوگ بیچارے کافر ہو گئے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کافروں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی وہاں۔ اور پھر بریلوی حضرات آئے اور 60 سال کی عمر کے لوگوں کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا، یعنی باضابطہ کئی روز تک گاؤں میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ جو بال بچے والے تھے ان کا پھر دوبارہ نکاح ہو رہا ہے۔ یہ تو خیر اس طبقے میں تو ان حضرات دوستوں نے یہ سوچا کہ بھئی مسلمان بنانے میں تو مشکل پیش آتی ہے، لیکن اسلام سے نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تو انہوں نے آسان کام کو آسان راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن بعض دفعہ ہم لوگوں کی طرف سے بھی اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اس لیے صرف فقہا کی جزیات پر اس مسئلے میں نہیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کوئی محل ایسا ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کو غصے پر محمول کر لیں، ہم اس بات پر ہم محمول کر لیں تو کسی نے غصے میں کہہ دیا تمہارا خدا بھی تم کو اس سے نہیں بچا سکتا، کلمہ کفر۔ لیکن اگر وہ یہ تعویل اس کی کرے کہ بھئی میرا مقصد یہ تھا کہ یہ تم نے اتنا برا عمل کیا ہے کہ اللہ بھی تم کو معاف نہیں کریں گے اس عمل پر، تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے اس کو کفر سے بچانے کی۔ تو ہمیشہ اس پر اچھی طرح گہری نگاہ کے ساتھ غور کر کے ایسا محمل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر کفر کی نوبت نہ آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آج کے محاضرے کا خلاصہ تھا۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی؟ فتوے کی تعریف، اس کے ذیل میں نے کیا بتایا؟ افتاء اور قضاء اور افتاء اور اجتہاد کا فرق۔ دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ فتوے کی اہمیت۔ تیسری بات میں نے کیا بتائی؟ فتاوی میں اصول ترجیح، یہ اصل خلاصہ ہے۔ چوتھی بات میں نے کیا بتائی؟ فتاوی اور عصر حاضر۔ اس میں یہ بتایا کہ عصر حاضر کے مفتیین 3 کام کرتے ہیں: ترجیح، تخریج ترجیح اور نقل فتاوی۔ اور دوسرا پہلو یہ بتایا کہ ان میں کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سال بھر آپ لوگ اس کو یاد رکھیں گے کہ سال بھر کے بعد بھلا دیں گے اس کو، یا زندگی بھر یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو اس میں فقہ کے علاوہ دوسرے